بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامدہ نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز ہموطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو کے اندر ہم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سفر کربلا اور اس کے پس منظر کو بیان کیا تھا۔ آج امام علی مقام کی شہادت کے بیان ہوگا، مگر اس سے پہلے میں دو اہم باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس منصب خلافت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ فیض ہوئے ہوں، اس منصب پر، اس منصب کے لیے یزید جیسے بندے کا انتخاب کرنا یا یزید جیسے بندے کی بیعت کے لیے کہنا یا یزید جیسے بندے کو ولی عہد نامزد کرنا بہت بڑا ظلم تھا۔ یزید ایک ظالم اور بے رحم شخص تھا، ایک انتہائی غلیظ انسان تھا اور خائن تھا، بیت المال کا خائن تھا، جو کسی بھی حوالے سے اس منصب خلافت کے لائق نہیں تھا۔ بہرحال جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی یا اسے ولی عہد مقرر کیا، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج جو سانحہ کربلا ہوا، جس کا ہم اب بیان کرنے والے ہیں، اس سانحہ کربلا کے وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا یا اس کی بیعت کی۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اکثر سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے آخر کیوں ضروری سمجھا کہ حرمین کو الوداع کہا، مدینہ اور مکہ چھوڑا اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کوفے کا سفر کیا۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ امام علی مقام خلافت کے لیے خلافت خواہش لے کر باہر نکلے تھے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے باہر آئے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ اہل بیت کی سیرت پاک کو دیکھ سکتے ہیں، کبھی بھی وہاں سے، اس گھرانے سے کوئی فائدہ لینے کی نہیں بلکہ فائدہ دینے کی کوشش کی گئی۔ وہاں سے لوگ فیضیاب ہوئے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس گھرانے نے لوگوں سے کچھ لیا ہو، بلکہ لوگوں کو دیا ہے۔ باقی جہاں تک خلافت کی بات ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت علی نے خلافت کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ لوگ خود آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا مسجد میں جا کر اعلان کرو۔ جب عام مسلمان بیعت کے تیار ہوا، تب آپ رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لے گئے۔ جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی، وفات ہو رہی تھی، اس وقت بھی آپ نے حضرت امام حسن کے لیے وصیت نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد یہ اختیار مسلمانوں کا ہے کہ وہ جس کو چاہے خلیفہ مقرر کر دیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے ہے کہ حضرت امام حسن خلیفہ برحق تھے، لیکن آپ نے 6 ماہ تک خلافت اپنے پاس رکھی اور اس کے بعد حضرت امام حسین اور دیگر اہل بیت کے مشورے کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، یعنی خلافت انہوں نے خود اپنے گھر میں آئی ہوئی واپس کر دی۔ اس کے بعد یہ سوچنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شاید خلافت کی خواہش سے باہر نکلے تھے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ امام علی مقام کا ہدف ایک ہی تھا، کیونکہ امام یہ سمجھ گئے کہ یزید کے ولی عہد مقرر ہونے کے بعد اور اس کی خلافت کے اعلان کے بعد اب جو خلافت ہے وہ ملوکیت کی طرف جا رہی ہے، خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ جانتے تھے کہ بادشاہت اور خلافت میں فرق کیا ہے۔ بادشاہت میں ریاست کا تعارف تو اسلام سے وابستہ ہوتا ہے، لیکن ریاست کے اندر اللہ اس کے رسول کی قانون کی جگہ بادشاہ کا حکم چلتا ہے۔ بادشاہ اپنے رعایا کا جان و مال، عزت و آبرو اور بیت المال کا مالک ہوتا ہے۔ آپ نے اگر تاریخ دیکھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام علی مقام نے جو خطرہ بھانپا تھا اس وقت کہ یہ بادشاہ کی طرف جا رہا ہے معاملہ اور اس کو اب روکنا ہوگا، اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ بنو امیہ کے 90 سال کا دور، اس کے بعد بنو عباس کا 537 برس کا دور، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ 425 برس کا دور جو 1923 میں جا ختم ہوئی، اور آج 2021 میں جبکہ 57 مسلم ممالک ہیں، تو آپ اس سارے ادوار کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو جہاں جہاں بھی بادشاہت قائم ہوئی، اس بادشاہت میں وہ تمام خامیاں موجود تھیں جن کا احساس امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت ہو گیا تھا، اور اس بنیاد پر آپ نے اس کی مخالفت کی، اور آپ چاہتے یہی تھے کہ ریاست اسلام سے وابستہ رہے، خلیفہ
اسلام کا تابعدار ہو اور قرآن سنت کے قانون کو بالادستی حاصل ہو۔ اس حوالے سے آپ جو ہے حرمین کو چھوڑ کر آپ نے کوفے کا سفر اختیار کیا۔ اب کل جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ مختصر قافلہ امام علی مقام کی سربراہی میں تقریباً 22 دن کا سفر کر کے 1350 کلومیٹر کا راستہ جو سنگلاخ پہاڑوں اور صحراؤں پر مشتمل تھا اسے عبور کرتے ہوئے یہ کربلا کے میدان میں پہنچا، یعنی یکم محرم کو امام علی مقام کربلا میں پہنچے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ کا جانے کا ارادہ کوفہ تھا، اور کوفہ وہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر یا 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہاں جب آپ پہنچے تو ابن زیاد کا لشکر جو یزید کا لشکر تھا جس کی کمان اسے حر کر رہا تھا وہ وہاں موجود تھا۔ آپ کو وہاں پر روک دیا گیا اور حر نے آپ سے کہا کہ اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے، تو آپ نے بغیر کسی مزاحمت کے حضرت عباس سے فرمایا کہ خیمے یہاں پر گاڑ دو۔ بہرحال خیمے لگا دیے گئے اور اہل بیت خیموں میں تشریف فرما ہوئے، اور حر نے آپ کے احترام میں اتنا ضرور کیا کہ اس نے اپنی فوج کو خیموں سے دور رکھا تاکہ پردہ برقرار رہے اور کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ یکم محرم گزری، 2 محرم گزری، 3 محرم گزری، 4 محرم گزری، 5 محرم اور 6 محرم تک معاملہ پرسکون رہا۔ اس ساری صورتحال کا 1000 یا اس سے کچھ زیادہ لشکر تھا حر کے پاس، وہ وہاں موجود تھا، لیکن اس 6 دنوں کا تمام صورتحال ابن زیاد کو بھی معلوم ہو رہی تھی، جو گورنر تھا عبیداللہ بن زیاد کوفے میں، وہ بھی تمام رپورٹیں لے رہا تھا کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اور اس کی پل پل کی خبریں دمشق میں یزید کو بھی پہنچائی جا رہی تھی۔ ابن زیاد نے محسوس کیا کہ حر امام علی مقام کے ساتھ رعایت کر رہا ہے، لہذا اس نے شمر کو جو ایک انتہائی ملعون اور غلیظ قسم کا شخص تھا اس کو مقرر کیا، اور وہ ایک دوسرے اضافی لشکر کے ساتھ، وہ بھی شاید 1000 یا 1500 لوگ ہیں، یعنی ان کو لے کر وہ بھی کربلا پہنچا۔ جب شمر آیا تو 7 محرم تھی۔ شمر نے آتی ہی سب سے پہلے کمان خود لے لی، حر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور یہ لشکر تقریباً 3000 کے قریب یا اس سے کچھ کم یا زیادہ یہ لشکر وہاں پر موجود ہوا، اور شمر نے آتی ہی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ حضرت امام حسین کا، اہل بیت کا پانی بند کرنے کا حکم دے دیا۔ دریائے فرات سے نکلنے والی ایک ندی جو ان خیموں سے قریب سے گزر رہی تھی، جہاں سے پہلے پانی استعمال کیا جا رہا تھا، وہاں پر فوجی کھڑے کر دیے گئے، اور وہاں سے اہل بیت کے خیموں کی طرف پانی کی ایک بوند تک لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بہرحال 7 محرم اس سال میں گزری، پانی بند تھا۔ 8ویں محرم گزر گئی، 2 دن گزر گئے۔ جب 9ویں محرم ہوئی تو 9ویں محرم کو شمر کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ 9ویں محرم کے دوپہر سے پہلے شمر، اس کے ساتھ حر تھا اور ایک شامی فوجی تھا، یہ تینوں آئے اور یہاں سے امام علی مقام خود، حضرت عباس اور حضرت علی اکبر خیموں سے باہر تشریف لائے۔ اس وفد کی میدان کربلا کے درمیان میں، یعنی اس طرف اس کی فوج تھی، ادھر اس کے خیمے تھے، درمیان میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے احوال دینے سے پہلے میں یہاں بھی ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے بعض دانشوروں نے اور بعض تاریخ دانوں نے بڑا ظلم کیا ہے کہ امام علی مقام کی طرف سے جو انہوں نے شرائط بیان کی ہیں، اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو امام علی مقام کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ کہنا، یہ لکھنا کتابوں کے اندر کہ امام نے فرمایا کہ مجھے یزید سے ملنے دو، مجھے اس کے پاس لے چلو، ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے، یا یہ فرمانا آپ کی طرف سے کہ امام نے فرمایا کہ مجھے واپس مدینے جانے دو، یا یہ فرمانا امام حسین کا جو لکھا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی ایسے علاقے میں بھیجو جہاں میں جہاد کرتا رہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ امام علی مقام نے ایسی کوئی شرط بیان نہیں کی۔ یہ امام کے صبر اور جرت اور شجاعت کے خلاف تھی یہ باتیں کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے واپس جانے دو۔ امام نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی۔ اب جو وہاں بات چیت ہوئی جس کو اکثر چھپایا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہوئی کہ جب یہ وفد آمنے سامنے ہوئے تو شمر نے امام علی مقام سے کہا کہ حسین بیعت کرو یا جنگ کرو۔ امام نے آگے سے فرمایا
کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، میں مسافر ہوں اور اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اب ذرا امام کے ان تینوں الفاظ پہ آپ غور کریں، تینوں الفاظ اپنی جگہ بہت صحیح۔ آپ کا یہ فرمانا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اگر آپ جنگ کے ارادے سے آتے تو اہل مکہ آپ کے ساتھ چلتے۔ راستے میں بھی کئی لوگ آئے تھے آپ سے ملے آ کر، یہ سب نے لکھا ہے کہ راستے میں کئی لوگ آپ سے ملے، سردار ملے آ کر، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہا، میں اپنے کوفہ گھر جا رہا ہوں، لہٰذا آپ کا شکریہ، آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، کسی سے بھی یہ نہیں کہا کہ میں جنگ کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو مکے سے لوگ آپ ساتھ چلتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، میں مسافر ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا مظلومانہ لفظ ہے، کیونکہ مسافر کے لیے آقا علیہ السلام نے کیا کچھ فرمایا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کہ میں مسافر ہوں، میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا اور میں گھر جا رہا ہوں۔ یہ بھی اس لفظ کے اندر کتنا درد ہے کہ گھر جانے والے کو روکنا راستے میں اور اسے جنگ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، میں مسافر ہوں اور اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو شمر نے دوبارہ یہ کہا کہ حسین جنگ کرو یا بیعت کرو۔ امام علی مقام نے دوبارہ یہی الفاظ فرمائے کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، میں گھر جا رہا ہوں اور میں مسافر ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر شمر نے یہ لفظ دہرائے کہ حسین جنگ کرو یا بیعت کرو۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا کہ شمر جنگ ہوگی، بیعت نہیں ہوگی۔ بس یہ تھے کل مذاکرات جو امام علی مقام کی شان کے مطابق ہے۔ آپ فرمایا آپ کے یعنی جب اسے بار بار وہی لفظ دہرائے تو آپ نے پھر فرمایا، اور یہ فرمانا بھی یہی چاہیے تھا، آپ نے فرمایا کہ شمر جنگ ہوگی، بیعت نہیں ہوگی۔ تو شمر نے کہا کہ جنگ کب ہوگی؟ آپ فرمایا صبح چاشت کی نماز کے بعد شروع ہوگی۔ سبحان اللہ، وقت بھی خود مقرر فرمایا کہ صبح چاشت کی نماز کے بعد شروع ہوگی۔ اس کے بعد دونوں وفد الگ ہوئے، شمر نے اپنا گھوڑا موڑا۔ جب شمر گھوڑا چند قدم چلا، امام علی مقام نے وہاں سے اس کو پیچھے سے آواز دی۔ اب یہ بھی آپ سن لیجیے ذرا امام کے الفاظ۔ امام نے آواز دے کر فرمایا کہ شمر، تو شمر مڑ کے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یزید کو میرا پیغام دے دینا۔ سبحان اللہ، آپ کیا فیصلہ فرما رہے ہیں، کیا مطلب کیا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یزید کو میرا پیغام دے دینا کہ مجھ جیسا حسین تجھ جیسے یزید کی قیامت تک بیعت نہیں کرے گا۔ اب امام علی مقام کے ان الفاظ پہ آپ غور کیجئے۔ حسین جیسا حسین تو کوئی ہونا نہیں تھا، لیکن آپ یہاں پر اپنے وفاداروں کی طرف بات کر رہے ہیں، اپنے پیروکاروں کی طرف بات کر رہے ہیں کہ جو قیامت تک رہیں گے، جو حسینیت پر عمل پیرا رہیں گے، جو امام کے پیغام پر عمل پیرا رہیں گے، ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور اس طرف آپ یزید کی طرف داروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اس کے ماننے والے، جو اس کے طرفدار ہوں گے، جو اس کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک، فرمایا مجھ جیسے حسین تجھ یزید کی قیامت تک بیعت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دونوں وفد الگ ہو گئے اور اب یہ 9ویں محرم شروع ہو گئی، 10ویں محرم کی رات آ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے کے اندر اپنے تمام ساتھیوں کو اور اپنے جو اہل بیت کے نوجوان تھے ان سب کو بلایا۔ آپ نے ان سے خطاب فرمایا۔ ویسے آپ نے کل 10 خطبے فرمائے ہیں، کربلا کے اندر کل 10 خطاب فرمائے، جن کے اندر آپ کے خطاب میں ایک خطبے میں ایک الفاظ یہ بھی ہیں جو آپ کو میں بتاتا چلوں۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ 2 چہرے کبھی نہیں بھولیں گے۔ سبحان اللہ، اس کے پیچھے کتنا درد ہے اور کتنا یعنی کہ معلوم اس میں ہے۔ وہ آپ فرمایا کہ وہ 2 چہرے کبھی نہیں بھولیں گے، ایک وہ جس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا اور ایک وہ جس نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا۔ تو آپ نے رضی اللہ عنہ نے اس شب کو جب صبح 10 محرم ہونے والی تھی، آپ نے اپنے خیمے میں اپنے اہل بیت کے نوجوانوں کو اور اپنے دوستوں کو بلایا اور آپ نے ان سے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یزید کو میری بیعت کی ضرورت ہے، آپ کی نہیں۔ میں صبح بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا، میں اس کی جگہ اپنا سر دوں گا لیکن بیعت نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، سر دوں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں کہ آپ اس رات کے اندھیرے میں واپس چلے جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ میں قیامت کے روز گواہ رہوں گا تم میرے وفادار تھے، تم میرے ساتھی تھے۔ آپ جب یہ فرمایا تو حضرت خاص طور پر حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹوں سے بھی فرمایا کہ تمہارے والد اس سے پہلے کوفے میں شہید ہو چکے ہیں، وہ بھی حق ادا کر چکے ہیں، تمہاری بھی میں گواہی دوں گا کہ تم نے اور تمہارے والد نے میرے ساتھ نبھایا۔ سارے خاموش ہو کر امام علی مقام کا خطبہ سنتے رہے۔
جب امام کی بات گفتگو پوری ہو گئی تو سب خاموش ریت پر اپنے جگہ بیٹھے رہے۔ امام سمجھے کہ شاید ان میں سے کوئی شرما رہا ہو، تو آپ نے وہ جو چراغ جل رہا تھا اس کو پھونک مار کے بجھا دیا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ دیر انتظار کی، پھر آپ نے چراغ جلایا۔ جب آپ نے دیکھا تو تمام لوگ اپنے جگہ پر بیٹھے تھے۔ وہاں ایک آدمی اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا کہ امام، ہمارے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تو ہمیں کیسی بات کہہ رہا ہے؟ آپ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تجھے یہاں چھوڑ کر چلے جائیں واپس مدینے، اور جب اہل مدینہ ہم سے پوچھے کہ حسین کہاں ہے تو ہم پھر یہ کہیں کہ ہم اپنا سر بچا کر لے آئے اور حسین کا سر یزید کی تلوار کی دیا ہے؟ ہمیں قسم رب کعبہ کی صبح تجھ سے پہلے ہم قتل ہوں گے۔ جب اس بزرگ نے یہ تقریر فرمائی تو امام علی مقام نے اپنا چہرہ مبارک آسمان پر اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم رب کعبہ کی، آج زمین پر مجھ سے بہتر کسی کی رفیق اور مجھ سے بہتر کسی کے دوست، مجھ سے بہتر کسی کے اہل بیت اور مجھ سے بہتر کسی کی رفیق نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اب نماز ادا کر دو، نوافل پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرو۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر سے کہا، اپنے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر سے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سے جس کی شکل مشابہ تھی، اس سے آپ نے فرمایا اذان دو۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی اور صحرا کے اندر فجر کی نماز امام علی مقام نے خود پڑھوائی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا ہوئی، دعا کے بعد خیموں میں تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ جب ٹھیک چاشت کا وقت ہوا تو جنگ کا طبل بجا، لشکر یزید صف بند ہو گیا، اس کی صف بندی شروع ہو گئی۔ اب امام کے سامنے دو طریقہ کار تھے۔ عرب رواج کے مطابق جنگ اس طرح سے ہونی تھی کہ کوئی دو یا ایک آدمی سامنے میدان میں آتا، وہ پہلے وہاں سے بھی ایک یا دو بندے آتے، وہ ڈیول فائٹ کہتے ہیں، وہ لڑتے آپس میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھ ہو جاتے۔ اور اس طرح سے جنگ ہوتی تو امام حسین بہت سے دردناک مناظر نہ دیکھتے، اور سب ساتھی 72 ساتھی 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں سب امام کے ساتھ شہید ہو جاتے، لیکن امام کسی کا دردناک منظر ایک نہ دیکھتا۔ لیکن امام علی مقام نے جو عرب کا رواج تھا اس سے ہٹ کر ایک نیا رواج ڈالا، جس کی پھر کوئی مثال نہیں ملی کبھی بھی، اور مثال ملے گی بھی نہیں۔ تو امام علی مقام نے رواج یہ ڈالا، آپ نے فرمایا کہ ایک ایک کر کے اس لشکر کے سامنے ہم میں سے جو بھی جائے گا وہ ایک ایک کر کے جائے گا۔ روایت میں ہے کہ سب سے پہلے امام علی مقام کے بھانجے اون اور محمد جو 9 عمر تھے، جو حضرت بی بی زینب کے بیٹے تھے، حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے اس کے پوتے تھے، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، ان دونوں کو بھیجا گیا۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت حر گئے، ایک روایت میں کسی اور صاحب کا نام ہے۔ بہرحال حضرت قاسم امام حسین کے صاحبزادے، آپ کے بھتیجے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے بھانجے بھی آپ کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ آپ کے صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ تھے، یہ سب لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ اب میں یہاں پر تمام تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک شخص کا شہادت کا واقعہ بیان کروں گا، اور آپ اس میں سے ایک بات محسوس کریں گے کہ جب اللہ جس پہ راضی ہو تو چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا وہ۔ اب جب جنگ کا طبل بجا اور یزید کی فوج، شمر کی فوج، شمر کی قیادت میں جب صف بندی کرنے لگی، گھوڑے سامنے کھڑے ہوئے اور گھوڑوں کی لائن لگنے لگی اور تلواریں نکالی گئیں، طبل جنگ بجنا شروع ہوا، تو اس ٹائم پر سب سے پہلے امام علی مقام اونٹ پر سوار ہو کر اس کے سامنے آ کر ٹھہرے۔ تو آپ نے خطبہ فرمایا، یہ آپ کا آخری خطبہ ہے۔ آپ لشکر سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میں ان سے نہیں کہہ رہا جو مجھے جانتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں جو مجھے نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نواس رسول ہوں، میرا ناحق خون کر کے جہنم میں مت جاؤ، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس کے بعد وہاں سے پتھر اور تیر پھینکے گئے۔ جب پتھر اور تیر پھینکنے کی آواز آئی تو پیچھے خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ جب خیموں سے رونے کی آواز آئی تو امام علی مقام کی غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا۔ آپ نے فوراً حضرت عباس سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ روئیں مت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آج جس انداز سے ہم غم مناتے ہیں یا سوگ مناتے ہیں، اور جو الفاظ ہم کہتے ہیں، جو مرثی ہم پڑھتے ہیں، اب امام علی مقام کی شان کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آپ خود کر لیں۔
برا آپ پھر پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹنے کے بعد آپ نے نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا. کربلا کی تاریخ میں یہ ہے کہ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک، جب تک آپ خود نہیں گئے تب تک نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ نیزہ لے کر میدان میں آ کر ٹھہر گئے. جب آپ میدان میں آ کر ٹھہرے تو وہاں سے شمر کی فوج مکمل طور پر تیار ہو گئی، اور پھر جنگ دوبارہ تبر بجا کہ آپ کوئی بندہ بھیجے. ابھی آپ بندہ بھیجنے والے تھے کہ وہاں کیا ہوا. اب یہ ایک منظر میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں. ہر اس فوج کے اندر کھڑا ہے، اگلی صف میں کھڑا ہے. اب راوی کہتا ہے جو ہر کے دائیں اور بائیں ہے، دونوں دوست ہیں اس کے، تو ہر کہتا ہے اپنے ان دوستوں سے جو دائیں اور بائیں کھڑے ہیں، جن کے گھوڑوں پر کھڑے ہیں. ویسے بھی جب جنگ ہوتی ہے تو دوست اکٹھے ٹھہرتے ہیں. تو ہر کہتا ہے ان دوستوں سے کہتا ہے کہ تم نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلا لیا. تو ایک راوی کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ ہر کو تنہائی چاہیے، حالانکہ ہم گھوڑوں کو پہلے پانی پلا چکے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ ہر کو تنہائی چاہیے. تو میں نے کہا میں نے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، میں اپنے لگام کھینچ کے گھوڑے کی ایک طرف ہو گیا. دوسرا راوی کہتا ہے کہ میں نے ہر سے کہا، میں نے کہا ہر، جب کوفے میں لوگ پوچھتے تھے کہ سب سے بہادر کی ماں کا نام کیا ہے، لوگ تیری ماں کا نام لیتے تھے. آج تو اس میدان کربلا میں کیا کرنے والا ہے؟ اب جہاں حضور فرما رہا ہے سبحان اللہ، جہاں ہمارے بزرگ گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، اس کے باوجود ایمان کے اندر گرمی پیدا نہیں ہوتی. اب دیکھیں جب اللہ کی ہدایت آ رہی ہے اور کیا الفاظ فرما رہا ہے. تو ہر نے اس دوست سے کہا کہ میں جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کرنے والا ہوں. یہ کیا کہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چل پڑا. لفظ یہ کہا کہ میں جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کرنے والا ہوں. یہ کیا ہے کہ گھوڑے کو ایڑ لگے اور آگے چل پڑا. آگے امام علی مقام سامنے ٹھہرا تھا. امام کے قریب گیا، گھوڑے سے اترا، امام کو سلام کیا اور امام کے ہاتھ پہ بوسہ دیا. تو امام سے ہر نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں. امام نے فرمایا پوچھو. تو ہر نے کہا کہ میں ہی وہ بد نصیب شخص ہوں جس نے کربلا کے میدان میں آپ کو روکا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ابھی آپ کی طرف سے قتل ہو جاؤں آپ کی طرف سے، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ گناہ مجھے معاف کر دے گا؟ امام نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ حالانکہ آپ نام جانتے تھے، لیکن اس کو دوبارہ اس لیے آپ کر رہے تھے تاکہ ایک مزید اس پر وہ ڈالنے کی متوجہ کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو ہر نے کہا سی میرا نام ہر ہے. ہر کی عربی معنی میں یہ ایک آزاد. ہر نے کہا میرا نام ہر ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ جا تو جنت میں بھی ہر ہی رہے گا. سبحان اللہ. جنت میں جتنے درجہ بندی ہیں، یہاں انبیاء ہیں، یہاں صالحین ہیں، یہاں صدیقین ہیں، لیکن ہر رضی اللہ عنہ کو یہ اجازت امام علی مقام نے دی کہ جا تو جنت میں بھی ہر ہی رہے گا، نہیں تو وہاں آزاد ہو جہاں مرضی چلا جائے. یعنی یزید کی شکست تو یہیں سے ہو گئی کہ جس کمانڈر کو بھیجا تھا کہ جا کے امام سے بیعت لے کر آؤ، اس نے جا کر خود امام کی بیعت کر ڈالی. اس کے بعد جب ہر کو دیکھا شمر نے کہ حضرت امام حسین کی بیعت کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ کو بوسے دے رہا ہے، وہاں چلا گیا تو اس کے جوش میں غصے میں اور اضافہ ہوا اور زور سے طبل جنگ بجا. جب زور سے طبل جنگ بجا تو ہر نے کہا امام علی مقام سے عرض کیا کہ مجھے امام صاحب مجھے اجازت دیجئے کہ میں اب جاؤں اور میں ان سے جنگ کروں. آپ نے فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ، تم، میں، عباس اور علی اکبر اکٹھے جائیں گے. تو ہر نے کہا سائیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، میرے سامنے آپ کے ساتھی قتل ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، خدا را مجھے اجازت دیجیے. امام مقام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اجازت دی. ہر گیا اور بجلی بن کر اس پر ٹوٹ پڑا، اسی فوج پر جس فوج کا کبھی اس سے پسرا تھا خود 3 دن پہلے. اور اس نے کافی ان شامی فوجیوں کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد زخموں سے چور چور ہو کر گرا. امام علی مقام نے اس کربلا کے میدان میں پہلا یہ لاشا تھا جس کو آپ اٹھا کے لائے اور اپنے خیموں کے سامنے لا کے اس کو لاش کو ریت پہ ڈالا. اندر سے چادر آئی، اماں زینب نے چادر بھیجی اور یہ فرما کر بھیجی کہ میرے بھائی کے اوپر چادر ڈال دی جائے. یعنی یہ اعزاز جو ہر کو حاصل ہے کہ کربلا کے اندر کسی لاشی پر چادر نہیں ڈالی گئی. حضرت ہر رضی اللہ عنہ پر یہ چادر بی بی زینب کی اہل بیت کے گھرانے سے چادر آئی اور اس پہ چادر ڈالی گئی. اس کے بعد پھر امام علی مقام نے باری باری سب کو بھیجنا شروع کیا، سب بڑی جوان مردی کے ساتھ. ہر ایک حضرت علی اکبر کیسے شہید ہوا، ہر ایک کی اپنی تاریخ ہے. اور محمد کیسے ہوئے،
یہ سب سلسلہ چلتا رہا جہاں تک کہ دوپہر ہو گئے۔ اب جب دوپہر کا وقت ہوا، جب جنگ بالکل عروج پر تھی، زیادہ شہادتیں ہو چکی تھی، تو عین اس ٹائم پر شمر آیا گھوڑے پر سوار ہو کر۔ اب امام اسی نیزے کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، دائیں بائیں لاشیں رکھی ہیں، اب مزید شہادتیں چل رہی ہیں، اب بہت کم باقی یعنی ساتھی آپ کے رہ گئے۔ تو شمر لا کر کہا بڑے غرور تکبر کے ساتھ کہ حسین وہ دیکھ، سامنے فرات کا دریا ہے، وہاں سے پرند اور چرند پانی پی رہے ہیں، لیکن تیرے اہل بیت کو ایک بوند بھی نصیب نہیں ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ امام علی مقام کو جلال آیا اور آپ نے اس نیزے کو سیدھا کر کے زور سے زمین پر مارا، اور جب نیزے کو کھینچا تو پانی کا فوارہ شمر کے گھوڑے سے اونچا گیا۔ آپ نے فرمایا شمر مجھے قسم رب کعبہ کی اگر میں چاہوں تو دریائے فرات میرے قدموں سے بہہ جائے، مگر نہیں، آج میرے رب کی رضا یہی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے آئے، تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم خود آئے ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم اس پہ پانی برسا دیں۔ آپ فرمایا نہیں، تم جاؤ، آج شاید اللہ کی رضا یہی ہے۔ تو آپ فرمایا آج اللہ کی رضا یہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرات کے کنارے گئے، ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عباس کے جانے میں بھی ایک اہم بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اہل بیت نے کربلا کے میدان میں آج جو لوگ مانگتے پھر رہے ہیں امام حسین کے نام پر، جو اے پی سی بلاتے ہیں امام حسین کے نام پر، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اے پی سی کی ضرورت سب سے پہلے امام کو تھی۔ اگر امام چاہتے تو امام یہ کہہ سکتے تھے اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کہ میں سرداروں سے مشورہ کروں، میں سرداروں سے کو بلاؤں، لیکن آپ نے کوئی کسی سردار کو نہیں بلایا، کوئی مشورے کے لیے آپ نے وقت نہیں مانگا، اور اپنے اخراجات کے لیے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں دو۔ حالانکہ وہاں پر ایک شخص آیا جو اسلحہ بیچنے والا تھا، اس نے کہا میں اسلحہ بیچتا ہوں، میں آپ کو اسلحہ بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اسلحہ کیوں خریدوں، میں تو مسلمانوں کو خون نہیں بہانا چاہتا۔ اس نے کہا میں مفت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مفت میں کیوں دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے جائزہ لیا ہے، وہ ظالم ہے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ مظلوم ہیں، اس لیے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تب بھی میں اسلحہ لینا نہیں چاہتا۔ آپ اندازہ کریں کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں آج جو یہ بتاتے ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے دوست ذاکر صاحبان یا مولوی صاحبان جو بھی بتاتے ہیں، بہرحال وہ احتیاط سے کام لیں، امام علی مقام کی شان کے مطابق بات کریں۔ امام نے کربلا کے میدان میں دشمن سے پانی کی ایک بوند تک نہیں مانگی، کہیں پر بھی امام حسین نے یا امام حسین کی ساتھی نے دشمن سے کوئی رعایت نہیں مانگی۔ حضرت عباس پانی مانگنے نہیں گیا تھا، پانی زبردستی بھرنے کے لیے گیا تھا۔ جب آیا حضرت امام حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے تو امام علی مقام نے فرمایا کہ عباس ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر بعد چلیں گے۔ تو حضرت عباس فرمایا کہ نہیں سائیں، مجھے جانے کی اجازت دو، سکینہ کے خالی برتن مجھے دیکھ ہی نہیں جا رہے، وہ خالی برتن لے کر بیٹھی خیمے کے پاس، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں جا رہے۔ تو آپ نے امام حسین کو حضرت عباس کو گلے سے لگایا، اور آپ خود انداز کر سکتے ہیں کہ ایک عباس مشکل کے گلے میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، اور وہاں پورا ایک دستہ کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر۔ آپ گئے اور اسے لڑتے ہوئے آپ دریا تک پہنچ گئے۔ دریا میں سے آپ نے سب سے پہلے گھوڑے سے کہا کہ پانی پی، لیکن ان کے گھوڑے بھی اتنے وفادار کہ اس نے بھی پانی نہیں پیا۔ آپ نے مشکل بھرا، دشمن کی موجودگی مشکل سے بھرا، مشکل سے بھر کے پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور پھر لوٹے تو شمر نے آواز دے کر کہا کہ اس کو جانے مت دینا، اگر پانی کی ایک بوند بھی پہنچ گئی اہل بیت کے پاس تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ راستے میں اس پورے دستے نے آپ پر حملہ کیا، چلتے چلتے آپ کا ایک بازو کٹا، جو وہاں کربلا میں گیا انہوں نے دیکھا ہوگا، وہاں نشان موجود ہے کہ ایک بازو آپ کے راستے میں گر گیا۔ آپ نے مشکل سے دوسری بازو کی طرف ڈالا، پھر وہ دوسرا بازو بھی گر گیا، پھر آپ نے مشکل سے اپنے دانتوں میں لیا اور گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے خیمے تک پہنچ جائے، مگر پھر مشکل کو تیر لگائے گئے اور مشکل کا پانی ہی بہہ گیا۔ جب سب شہادتیں ہو گئیں، سب کی تفصیلات بتانا ممکن نہیں ہے یہاں پر، جب سب شہادتیں ہو گئیں، امام علی مقام تنہا جب رہ گئے تو پھر آپ واپس اپنے خیموں میں لوٹے۔ اب خیموں میں ایک ہی
مرد زندہ تھا، حضرت امام زین العابدین آپ کے بڑے صاحبزادے، جو شدید بیمار تھے اور ریت پہ نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ اندر تشریف لائے اور جنگ پہ جانے کے تیار ہونے لگے، تو آپ نے فرمایا بی بی زینب سے اور بی بی شہر بانو سے کہ مجھے نیا لباس پہنا دو۔ آپ نے جو لباس پہنا تھا وہ پرانا تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے نیا لباس اس کے اوپر پہنا دو۔ تو بی بی صاحبان نے آگے سے فرمایا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے قتل کے بعد شامی فوج میرے جسم کو لوٹے گی، جب یہ نئے لباس اتار لیں گے تو شاید میرے پرانے لباس کو میرے جسم نہ اتاریں اور میری لاش کی بےرحمتی نہ ہو۔ آپ نے وہ لباس پہنا اور اس کے بعد تمام اہل بیت سے فردن فردن ملاقات کی، ہر ایک کو تسلی دی، اور حضرت امام زین العابدین کے پاس جا کر ریت پر بیٹھے، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اسے فرمایا کہ اب تو ہی بعد میں بڑا ہوگا، حوصلے سے کام لینا۔ اور پھر آپ نے اس کو مزید نصیحت فرمائی۔ پھر حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا، حضرت علی حضرت امام فاطمہ کی بڑی صاحبزادی، امام علی مقام کی بڑی بہن، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی شکل اپنی نانی بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ملتی ہے، جس کو آپ اپنے ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ بی بی زینب اب خیمے میں موجود ہے، امام علی مقام اس سے ملاقات فرما رہے ہیں، اور امام علی مقام نے اس کو بہت سی نصیحتیں فرمائیں، بہت سی باتیں بتائیں، جن میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ بی بی شہر بانو کو ایران بھیج دینا، اپنے ملک بھیج دینا، کیوں میرے بعد یہ اداس رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے اور مزید کچھ فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں جب طبل بجا جنگ کا، تو آپ کے یعنی یہ بات آپ کے لیے مشکل تھی کہ آپ اس کے طبل کو سنتے اور خیمے میں موجود رہتے، تو آپ نے آخر میں جب تیاری مکمل ہو گئی تو آپ نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار اٹھائی، تلوار اٹھا کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب گھوڑے پر آپ سوار ہوئے اور آپ مقتل گاہ کی طرف جب جانے لگے تو تھوڑا سا آگے جا کر آپ لوٹے۔ اب بی بی زینب کنات کے ساتھ کھڑی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور خدا نہ کرے آپ پر یا مجھ پر یا کسی پر بھی غم کا وقت آئے، جب غم حد سے بڑھ جائے تو پھر اپنے قریبی عزیز کی طرف دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے، پھر الفاظ ساتھ نہیں دیتے، نہ الفاظ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، بس اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہ خیمے کے ساتھ کنات ساتھ ہاتھ لگائے کھڑی دیکھ رہی ہیں اپنے بھائی کو، اور آپ آگے جا کے لوٹتے ہیں، لگتا ہے جیسے کوئی خاص کام ہے، کوئی خاص بات رہ گئی ہو۔ اب سننا بات کون سی رہ گئی ہے، اب جو بیان کرتے ہیں امام علی مقام کی شان، ذرا وہ اس بات کو غور سے سن لیں۔ آپ جب لوٹتے ہیں تو آپ گھوڑے کی پیٹھ سے حضرت بی بی زینب سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم پر ایک نیا مشکل وقت شروع ہوگا، میری جان سے زیادہ عزیز بہن، میرے بعد آپ پر ایک نیا مشکل وقت شروع ہوگا، آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جائے گا، پھر آپ کو یزید کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ یہ کہہ کر پھر آپ نے فرمایا خبردار، ماں کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا جو تیرے وقار کو اور تیرے خاندان کی شان کو کم کر دے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان حالات کے اندر بھی اہل بیت کی شان تو قرآن نے بیان فرمائی ہے، لیکن ان حالات کے اندر بھی آپ اندازہ کریں کہ ان کے وقار اور شان کا کتنا خیال تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو آپ کے اہل بیت کے، آپ کے خاندان کے وقار کے مطابق نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ لوٹے، اور پھر آپ جب لوٹے تو آپ گھوڑا جب چل رہا تھا، اب یہاں پر جو موحد حضرات ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، ہم سب الحمدللہ عاشقان رسول ہیں، سب موحد ہیں، سب کا ایمان اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب کا ایمان ہے محمد رسول اللہ ہمارا آقا ہے، سب کا یہ ایمان ہے، یہاں کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، مسئلے کی بات نہیں، یہاں مسلمان کی بات ہے۔ اب آپ امام علی مقام کے آخری الفاظ سن لیں۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور گھوڑا مقتل گاہ کی طرف چل رہا ہے تو آپ تین الفاظ بار بار دوہرا رہے ہیں، تین الفاظ۔ آپ فرما رہے ہیں اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے مخلوق کے حوالے نہ کرنا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ کہہ کر اور پھر آپ جب آخری لفظ فرما رہے ہیں تو آپ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کر رہے ہیں، بس تو میرے لیے کافی ہے،
اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے مخلوق کے حوالے نہ کرنا، بس تو میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پر غیر متزلزل ایمان کی کیا خوبصورت مثال ہے، کیا خوبصورت دعا ہے۔ مجھ سے کسی دوست نے پوچھا کہ پھر امام حسین تو آخر مخلوق کے حوالے ہو گئے۔ میں نے کہا تم سمجھی نہیں، امام کا مطلب تم سمجھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے مخلوق کے حوالے نہ کرنا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، بس تو میرے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ کہ جب میں مخلوق کے ساتھ ہوں گا، جب لوگ مجھے قتل کر رہے ہوں گے، تب بھی تم میرے ساتھ رہنا، بس مجھے تنہا نہ چھوڑنے مطلب یہ ہے کہ تو میرے ساتھ رہنا، جب میں قتل ہو رہا ہوں تو میرے ساتھ رہنا۔ آپ آگے گئے اور یہ شیر خدا کا بیٹا، حضرت ابو طالب کا پوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، امام حسن کا چھوٹا بھائی، حضرت جعفر طیار کا بھتیجا، حضرت امیر حمزہ کا بھتیجا۔ آپ کی عمر غالباً 55 یا 56 برس تھی، 55 یا 56 برس تھی۔ آپ کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید تھے۔ آپ دشمن پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ جیسے کوئی شیر بکری میں گھس گیا ہو۔ اس کے بعد چاروں طرف سے دشمن آپ کو گھیر لیا اور آپ کے جسم مبارک پر 70 سے زائد تلواروں کے، تیروں کے اور نیزوں کے زخم آئے۔ جب آپ زخموں سے چور چور ہو گئے تو اس کے بعد آپ کا گھوڑا، یعنی گھوڑا گھٹنے نہیں ٹیکتا، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اونٹ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتا ہے، لیکن گھوڑا جو آپ کا جس پہ آپ سوار تھے، اس گھوڑے نے آہستہ آہستہ جیسے گھٹنے ٹیکتے ہیں، آہستہ آہستہ کہ میرے سوار کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ تکلیف کے لیے تو اپنی مسلمانوں نے، اپنے لوگوں نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں تھی، لیکن آپ آہستہ ریت پہ آ گئے۔ جب آپ ریت پر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ کہ سیدھے پشت کے ساتھ ریت پر آئے۔ آپ کے چہرہ مبارک آسمان کی طرف تھا، آپ جسم مبارک سیدھا تھا، اور آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ خون میں لت پت تھا۔ شمر نے کہا آگے جاؤ، اسے سر کاٹ دو، مگر کسی فوج میں جرت نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دور سے امام پر تیر چلاتے رہے، لیکن اب سر کاٹنے کا کام ہم سے نہیں ہوگا۔ پھر شمر خود آگے بڑھا۔ جب شمر خود قریب آیا تو آپ کے سینے پہ سوار ہوا، آپ کا سر مبارک کاٹنے کے لیے آپ کے سینے پہ سوار ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ اخلاق حسنہ دیکھیں، آپ اخلاق حسنہ دیکھیں کہ یہاں کوئی فرجاد نہیں ہے، کوئی کچھ زیادہ آپ فرما نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہا میں شمر ہوں۔ فرمایا شمر وقت کیا ہوا ہے؟ کہا صحیح وقت نماز کا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے سیدھا کرو۔ جب آپ کو سیدھا کیا گیا تو آپ سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ اس کے بعد شمر ملعون نے جس پر قیامت تک لعنت رہے گی، اس ملعون نے آپ کے گردن مبارک کو پیچھے ضرب لگائی۔ بعض روایات میں 8 ضربیں لگائیں، بعض میں 2 یا 3، بہرحال آپ کو سر مبارک پیچھے سے کاٹا گیا۔ اس کے بعد گھوڑا اس لشکر میں سے باہر نکلا۔ بی بی زینب اور دیگر اہل بیت خیموں سے باہر دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس گھوڑے پہ جھمگٹا ہو گیا، امام حسین پہ جھمگٹا ہو گیا، تو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہوا۔ جب گھوڑا خالی نکلا باہر، یہاں سے پھر رونے کی آواز آئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کا سر مبارک نیز پہ بلند ہوا۔ اہل بیت نے دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ امام حسین کی امامت قیامت تک ہے۔ امام شہید ہے اور شہید زندہ ہے، لہذا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ نماز کے بعد ہاتھ آگے کر کے یہ ضرور کہہ دینا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے یزید کے مقابلے میں امام حسین کی بیعت کی ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے یزید کے مقابلے میں امام حسین کی بیعت کی ہے۔ یہ 3 مرتبہ ضرور کہہ دینا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب قیامت کے روز صفیں کھڑی کی جائیں گی
جب امام حسین کے وفادار اور یزید کی طرفداروں کی صف کھڑی ہوں گی تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امام حسین کے وفاداروں کی صف میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالی ہم کا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو اور شہداء کربلا کا درجات بلند فرمائے، اور ان کے وجہ سے ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے عزیز وقار رشتہ داروں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، معافی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔